بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد، قابل احترام دوستوں اور معزز بھائیوں اور بہنوں، زبان کی آفتوں کے سلسلے میں آج نویں آفت کا تذکرہ کرنا ہے، اور وہ ہے گانے گانا اور بری شاعری کرنا۔ عربی میں اس کا عنوان ہے الغناء والشعر۔ غنا کے معنی ہیں عمدہ آواز میں موزوں کلام کا پڑھنا۔ اس کے بارے میں امام غزالی رحمہ اللہ نے آداب السماع کے عنوان کے تحت بہت تفصیل سے کلام کیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس خمسہ عطا فرمائے ہیں، یعنی محسوس کرنے والی طاقتیں 5 ہیں، وہ اللہ نے عطا فرمائی ہیں، یعنی دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت اور چھونے کی طاقت۔ ان کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حواس بندوں کو ان کی ضرورتوں کے لیے عطا فرمائی ہیں، اور اس سے ہم بہت کام لیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ان حواس خمسہ کو اپنی قدرت سے ایک خاص ذوق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ان حواس میں ایک سماعت بھی ہے، یعنی سننے کی قوت۔ آدمی کی سماعت اچھی آوازوں کو سننا پسند کرتی ہے، بری اور بھونڈی آوازوں سے وحشت محسوس کرتی ہے۔ اسی ذوق کی تسکین کے واسطے ہر قوم میں اور ہر زمانے میں غنا کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے، یعنی خوش الحانی سے کوئی اچھا کلام پڑھنا اور سنانا، اس کو غنا کہتے ہیں۔ اس لیے غنا فی نفسی ہی کوئی مذموم اور معیوب چیز نہیں، یعنی اپنی ذات میں تو کوئی بری چیز نہیں، البتہ شریعت اسلامی ہر فطری ضرورت اور بشری تقاضے کی تکمیل کی اجازت کے ساتھ آدمی کو چند احکام کا پابند بھی رکھتی ہے، مثلاً نیت کا صحیح ہونا، موقع کا مناسب ہونا، وسائل کا معتبر ہونا، کسی شرعی مانع اور رکاوٹ کا نہ پایا جانا وغیرہ۔ خوش الحانی کے ساتھ موزوں کلام کا پڑھنا، جس کو اردو میں گانا کہتے ہیں، اس میں بھی چند شرائط ہیں، اور ان شرائط کے ساتھ وہ مباح ہے، یعنی جائز ہے۔ مثلاً اس گانے کے ساتھ موسیقی نہ ہو، یعنی میوزک، اور جو اشعار گا رہے ہیں وہ خلاف شرع باتوں پر مبنی نہ ہوں۔ اسی طرح گناہوں پر آمادہ کرنے اور شہوت کو بھڑکانے والے اشعار نہ ہوں۔ گانے والی مردوں کے حق میں عورت نہ ہو، اور اسی طرح اہل اللہ فرماتے ہیں کہ امرد یعنی حسین بچے جن کے ابھی داڑھی مونچھ وغیرہ نہیں نکلی، عمر کم ہے، ان سے بھی سننا مردوں کے حق میں عورتوں کے گانے سننے کی طرح مضر، بلکہ اس سے بھی زیادہ مضر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مجلس ہو تو اس میں دیگر منکرات شرعیہ کا ارتکاب نہ ہو رہا ہو، یعنی جہاں یہ اشعار سنائے جا رہے ہو اور اس میں کوئی موسیقی بھی نہیں ہے اور غلط باتیں بھی نہیں ہیں، مثلاً عمدہ نظمیں ہیں، اچھے ترانے ہیں، اور آدمی کے عملی ذوق کو ابھارنے والی چیزیں ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کا پڑھنا بھی درست ہے، ان کا سننا بھی درست ہے۔ لیکن جس مجلس میں یہ پڑھا سنا جا رہا ہے وہاں کچھ دوسرے منکرات نہ ہوں، اور وہاں دوسرے گناہ کے کام نہ ہوں، اس کا بھی ارتکاب نہ ہو رہا ہو، تو ان شرائط کے ساتھ اشعار کا گانا اور سننا جائز ہو سکتا ہے۔ شرعی پابندیوں کی رعایت کے بغیر نظمیں، نعتیں، قوالیاں اور ترانے اور جو بھی پڑھے جاتے ہیں، یہ ائمہ اربعہ کے نزدیک بھی اور جمہور محقق علماء کے نزدیک بھی ناجائز اور معصیت میں داخل ہے۔ آج کل کے گانے تو ان شرائط کی روشنی میں سب گناہ ہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، بعض لوگ فضول باتیں خریدتے ہیں، تو اس میں لہو الحدیث سے غنا یعنی گانے گانا ہی مراد لیا ہے، اور یہی رائے حضرت حسن بصری
اور امام نخعی رحمہم اللہ کی بھی ہے۔ حضرت ابن مسعود یہ بھی فرماتے تھے کہ گانے دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا معمول تھا کہ کہیں سے گانوں کی آواز آتی تو کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے تاکہ سنائی نہ دے۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے تھے غنا زنا کی سیڑھی ہے، یعنی غیر شرعی گانوں کا انجام بالآخر بدکاری کے جذبات کو پیدا کر کے بدکاری تک پہنچا دیتا ہے۔ جہاں تک عام شعر شاعری کا معاملہ ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اچھی شاعری اچھی ہے اور بری شاعری بری ہے، البتہ اس میں اس قدر مشغول ہونا کہ جو اپنے ذمے حقوق ہیں اور فرائض ہیں ان سے غفلت پیدا ہو جائے تو پھر ایسی مشغولیت ناجائز ہے۔ احادیث سے شاعری کی مذمت بھی معلوم ہوتی ہے اور تعریف بھی معلوم ہوتی ہے، یعنی مذموم اشعار مذموم ہیں اور اچھے اشعار اچھے ہیں اور پسندیدہ ہیں۔ شاعری کی صفت غیر نبی کے لیے اچھی صفت اور حکمت کی بات ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اشعار کے بارے میں فرمایا بعض شعر حکمت و علم کا پتہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بخاری میں ہے کہ برے اشعار کے بارے میں آپ نے فرمایا کسی کے پیٹ کا پیپ اور قے سے بھر جانا اس سے بہتر ہے کہ اشعار سے بھرے جائیں۔ بہرحال آج کل دین پسند لوگوں بلکہ نوجوان علماء میں بھی ایسی چیزوں کا بہت شوق آ گیا ہے اور وہ سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے سے ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور بسا اوقات معصیت کے حدود میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل نعتیں اور حمدیں بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر اچھل کود اور بالکل عام دنیا دارانہ مشاعروں کی طریقے سے قسم قسم کی حرکتیں شعراء یا نعت گو لوگ کرتے ہیں۔ یہ ایک معزز اور نہایت محترم مشغولیت کو غیر محترم بنا دینا ہے۔ اس لیے نعتوں کا سننا، حمد کا سننا اور ایسی نظمیں جو خیر کے جذبات کو ابھارتی ہوں ان کا سننا اچھی بات ہے۔ خصوصاً حمد و نعت تو عبادت ہے، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ رب العزت سے محبت بڑھتی ہے، کیونکہ شعر میں اور شعر پڑھنے والے کی خوش الحانی میں تاثیر ہوتی ہے تو قلوب متاثر ہوتے ہیں، لیکن اسے بہت سادگی اور اخلاص کے ساتھ پڑھنے سے اثر ہوتا ہے، اور نئے نئے طریقے جو ایجاد ہو گئے ہیں اس سے اثر نہیں ہوتا ہے، یہ ایک محفل بن جاتی ہے، ایک تماشا بن کے رہ جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔